جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو کیسے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کچھ دانشور دوست جو ہیں میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ میاں صاحب کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے، لیکن پہلی چیز علی امین گنڈاپور صاحب پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور یہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ جی کیسے ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اچھا، یہ وہ دانشمند یا پھر ضرورت سے زیادہ دانشور ہیں جن کو شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ جماعتیں جن کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، وہ اپنا وزیر اعظم لے کے آ رہی ہیں، ان کی نامزدگی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب جس کے چند ماہ کے دور حکومت کے دوران آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، ملک کے اندر انتخابات آئین کے مطابق وقت پہ نہیں کروائے گئے، عدالتی فیصلوں کا باقاعدہ مذاق اڑایا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشنز کروائیں تو ان کی حکومت نے کہا آپ کروا کے دکھا دیں، ہمیں آپ کروا لیں الیکشنز۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ان کی تقریریں سنی ہوں گی، ان کے وزراء کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا، جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ادھر سے عدالت چھوڑتی تھی، ادھر دوبارہ گرفتار کر لیتے تھے۔ ہر عدالت کے فیصلے کو انہوں نے روندا، یہاں تک کہ ہائی کورٹ سے جن کو ضمانت ملتی تھی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتے تھے۔ اور ان کی کارکردگی کے اوپر اگر آپ آ جائیں، تقریباً 170-75 روپے کا ڈالر تھا، 300 روپے تک انہوں نے پہنچا دیا چند ماہ کے دوران۔ جو ہمارے ریزروز تھے وہ غالباً 13-14 ارب ڈالر تھے، اس کو یہ 3 ارب ڈالر کے اوپر لے کے آگے، ملک دیوالیے کے قریب آ گیا۔ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ وہ پٹرول جو 150 روپے میں ملتا تھا وہ ان کے دور حکومت میں 300 روپے پہ چلا گیا۔ اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا ان کی کارکردگی نظر نہیں آتی ان کو؟ جو مخالفین کے ساتھ یہ کر رہے تھے، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں، صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، ان کے اوپر جس قسم کے مقدمے قائم کیے گئے پی ڈی ایم کے دور حکومت کے دوران، شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران، کیا اس میں آپ کو کوئی اخلاقی پرابلم نظر نہیں آتی ہے؟ آئین کے ساتھ جو ہوا اس میں کوئی اخلاقی پرابلم آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہاں، اس دور حکومت میں جو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوا، اس کو ایک صوبے سے گرفتار کیا گیا، دوسرے صوبے میں لے جایا گیا، ایک جگہ سے پولیس چھوڑتی تھی، دوسری جگہ سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو شہر شہر گھمایا گیا، جس کے اوپر ظلم ہوا اس کی نامزدگی کے اوپر آپ کو اعتراض ہے۔ لیکن جو یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کی وزارت عظمیٰ کی نامزدگی پہ کسی دانشور کو کوئی اعتراض نہیں۔ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے سلام ہے ایسی دانش کو اور ایسی دانش مندی کو اور ایسی جو ہے بات کو اور ایسے کوشچن کو کہ اس وزارت اعلیٰ کے اوپر آپ کو اعتراض آ گیا کیونکہ انہوں نے نامزد کر دیا۔ وہ جو اور کوئی وزارت اعلیٰ نامزد ہوئی ہے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے، فلانے کی ویڈیو بھی ہے، تمام ویڈیوز ریلیز کر دی جائیں گی، وہاں پہ کوئی اخلاقی چیز آپ کو نظر نہیں آئی۔ لیکن علی امین گنڈاپور کے اوپر اعتراض ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ضرور کریں، سیاسی مخالفین کر سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب بڑے تعداد میں ووٹ لے کے آئے ہیں، اپنے دونوں حلقے جیت کے آئے ہیں۔ ان کی طرح نہیں جو لاہور میں مشکل سے جیتے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں۔ کیا ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ صاف اور شفاف مینڈیٹ ہے؟ کیا اس پہ سوالات ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا اس کے اوپر امریکہ کا بیان آیا یا نہیں آیا؟ کیا اس کے اوپر برطانیہ کا بیان آیا یا نہیں آیا انتخابات کے حوالے سے؟ کیا ایسے صاف اور شفاف انتخابات لڑے جاتے ہیں؟ لیکن دانشوروں کو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے اوپر جو ہے اعتراض ہے۔ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی تو آپ تب کمپیئر کریں کہ جب دوسری طرف آپ جو ہے کوئی ایسا بندہ لے کے آ رہے ہیں جس نے کوئی پورا ملک کھڑا کر دیا ہو، جنہوں نے 16 ماہ میں ملک کا ستیہ ناش کر دیا، آئین کو اڑا دیا، سب کچھ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ ان کی نامزدگی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کہ ان کو اکثریت میں ووٹ بھی نہیں ملے اور ان کو اکثریت میں سیٹیں بھی نہیں ملی ہیں، تو ان کو اعتراض جو ہے وہ علی امین صاحب کی جو ہے وہ نامزدگی پہ اعتراض ہے۔ اب جس طرح میں نے کل بھی اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں پھر وہی ہوا، خان صاحب نے ان کو نامزد کر دیا۔ بالکل واضح انہوں نے سگنل دیا کہ جس کو ہماری جماعت چاہے گی ہم اس کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب اب وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن بھی گئے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن بھی جائیں گے۔ کے پی کے کی عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ وہی کے پی کے ہے جس کے حوالے سے ہماری ایک صحافی دوست نے کہا تھا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ختم شد۔ ایگزیکٹلی یہی کہا تھا، ختم شد، کیونکہ پرویز خٹک آ گیا اور پرویز خٹک یہ کر دیں گے اور پرویز خٹک وہ کر دیں گے، لیکن ختم شد۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست ہو یا زرداری صاحب کی سیاست ہو یا خان صاحب کی سیاست ہو، کسی کی بھی سیاست ہو، ختم شد جو سیاست ہے نا وہ
صرف اور صرف عوام کرتے ہیں، اپنے ووٹوں کے ذریعے کرتے ہیں. کسی کی خواہش کے اوپر کسی کی بھی سیاست ختم نہیں ہو سکتی. میری خواہش کے اوپر یا کسی اور قابل احترام دوست کی خواہش کے اوپر کسی اور کی سیاست کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اچھا جی، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس تصویر میں اب آپ کو پاکستان کا فیوچر نظر آ رہا ہے، پاکستان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. مستقبل کے لیے ایک امید پیدا ہو گئی ہے. یہ سارے جو معزز شخصیات ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہیں، پاکستان کا فیوچر ہیں، کیونکہ اب انہی کے ہاتھ میں چیزیں ہیں اور انہوں نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہاں، شہباز شریف صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، ان کو وزیر اعظم بنائیں گے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو ہم صدر بھی بنائیں گے، اور ہاں، اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی ہم اپنا بندہ سامنے لے کے آئیں گے. اچھا اوکے، سوری یاد آیا، وہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے عہدے کے لیے بھی ہم جو اپنا بندہ سامنے لے کے آئیں گے، اور ہمارے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب بنیں گے، اور یہ جو دیگر عہدے ہیں ان کے اوپر ہماری لیڈرشپ نون لیگ کے ووٹوں سے منتخب ہوگی، پر ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی بلاول صاحب نے، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اور آج ہم سب لوگ جو ہے وہ روٹی نہیں کھائیں گے، ہم سب لوگ بھی چوچی کھائیں گے اور اسی طریقے سے عوام کی توہین کریں گے. بھائی آپ کا حق ہے، آپ جس مرضی کے ساتھ اتحاد کریں، آپ کی سیاسی جماعت ہے، اس کو مینڈیٹ ملا ہے، اگر وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور کریں، لیکن خدارہ عوام کے شعور کی توہین تو نہ کریں نا کہ جی ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. یہ دوبارہ پی ڈی ایم پرو میکس حکومت بن گئی ہے. بہت سارے وہی کردار، بہت سارے وہی لوگ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے، جو 16 ماہ کی حکومت میں تھے، وہ دوبارہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے. وہی لوگ حکومت چلائیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی، اسی طرح نون لیگ اس میں شامل ہوگی. مولانا صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی مشاورت کر رہی ہے ان کی جماعت. ویسے خبر پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا ملکی مفاد میں اس حکومت میں شامل ہو جائیں گے. اب مجھے لگ رہا ہے، ویسے پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں آج پریڈکٹ کر دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے، اب ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ پی ڈی ایم پرو میکس حکومت بننے جا رہی ہے، اور پر اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کو عہدے دیں گے، ہم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھیں گے، ہم اقتدار کے مزے لوٹیں گے، لیکن اقتدار ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے. خدارہ ایسے تو نہ کہیں نا، ٹھیک ہے آپ حکومت سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سنبھالیں. اچھا، اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات کی ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں گے، ان کی پارلیمانی جماعت میں، اور وہ وہاں پہ اس طرح حکومت بنائیں گے. اور سینٹر میں اور پنجاب میں وہ مجلس وحدت مسلمین کے جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کریں گے، ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہو جائیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، جیل میں بھی ان سے مل کے آئے ہیں، اور جب سے خان صاحب کے اوپر تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کی جماعت کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا. وفاق میں اور پنجاب میں ان سے اس دن میری بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہ تمام پارٹی عمران خان کے حوالے ہے، جس طرح مرضی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہم مشکل وقت میں ان کے ساتھی ہیں. اگر اب آپ دیکھیں تو یہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے، اوبیسلی آپ کو پتا ہے کہ اہل تشیع جو ہے پروڈومیننٹلی یہ اہل تشیع جو حضرات ہیں ان کی جماعت ہے. جماعت اسلامی جو ہے اس کا مکتبہ فکر کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں پنجاب میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا، کراچی میں بھی ووٹ ملا، خیبر پختونخوا میں بھی ووٹ ملا. ایک ایسی سیٹ بھی وہاں سے نکالی گئی جہاں پہ جو ہے فرقہ وارانہ لائنز کے اوپر ووٹ بڑا منقسم تھا، تقسیم تھا، لیکن وہاں پہ بھی تحریک انصاف جیتی، سب لوگوں نے مل کے ووٹ ڈالا. تو وہ جو ایک آئیڈیل سیناریو ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے نا کہ ہم نے ایک قوم بننا ہے، اگر ہمیں اس وقت کوئی ایک قوم نظر آ رہی ہے تو وہ ہمیں عمران خان کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہے، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، تمام مکتبہ فکر کے قابل احترام لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، تمام ایتھنیسٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں، گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک جو ہے لوگ اس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اردو سپیکنگ نے اس کو ووٹ دیا، سندھیوں نے اس کو ووٹ دیا، پشتونوں نے اس کو ووٹ دیا، سرائکیوں نے اس کو ووٹ دیا، پنجابیوں نے اس کو ووٹ دیا، ہزارے والوں نے اس کو ووٹ دیا، خیبر پختونخوا میں ہر جگہ پہ اس کو ووٹ پڑا. مطلب کہ جو صوبوں کے اندر بھی ڈیفرنٹ ایتھنیسٹی ہیں، جس طرح ہمارا ہزارہ ایریا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سرائکی بیلٹ ہے ہماری اور دیگر جو ایریاز ہیں، ہر جگہ پہ ان کو ووٹ پڑا. ایون کہ بلوچستان میں بھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جیتے ہوئے ہیں، اور وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. تو وہ جو ایک ہمیں ہمیشہ سے بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم نے ایک قوم بننا ہے.
ہم نے تفرقہ نہیں ڈالنا، ہم نے متفق ہونا ہے۔ تمام ہر کوئی علیحدہ قومیت بھی ہے یہاں پہ، لوگ علیحدہ زبان بھی بولتے ہیں، لوگوں کی جو مکتبہ فکر ہیں وہ بھی مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک قوم ہیں۔ تو وہ جو آئیڈیل چیز ہے وہ اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں نظر آتی ہے، ان کے ووٹ بینک میں نظر آتی ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نہ کہ اس کو ہمیں کچلنا چاہیے دیگر سیاسی جماعتوں کو۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جناب اس چیز کو تو سیلیبریٹ کریں کہ ہر جگہ سے ایک جگہ پہ جو ہے وہ ووٹ اکٹھا ہوا ہے، ایک قوم نظر آ رہی ہے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، یا پھر ان کے لوگ ہم خریدنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، یا پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ختم شد ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ ختم شد ایسا نہیں ہوتا۔ پر اینی وے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان دو جماعتوں میں شامل ہو رہی ہے۔ وفاق میں بھی وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، پنجاب میں بھی وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت بنے گی۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اگر اب نون لیگ کو اچھا لگتا ہے، جب پیپلز پارٹی کو برا لگتا ہے، یا کسی اور ان کی مخالف جماعت کو اس سے بھی زیادہ برا لگتا ہے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے، اور جو وہ دوست کوسچن کر رہے ہیں ان کی کارکردگی اور ان کے جمہوری کریڈینشلز کے حوالے سے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان میں سے کسی نے بھی کوسچن نہیں کیا کہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں آئین کے ساتھ کیا ہوا، قانون کے ساتھ کیا ہوا، عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ کیا ہوا، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جو گھروں پہ چھاپے مارے گئے، عورتوں کو پکڑا گیا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، کہ کیسا جمہوری دور تھا کہ آپ اسلام آباد میں ایک ریلی نہیں نکال سکتے تھے، خود وہ آگے جو مرضی کرتے رہے، لیکن وہ عجیب ایک جمہوری دور تھا پی ڈی ایم کا۔ اور اسی کی ایکسٹینشن ہمیں پھر نگران دور حکومت میں بھی نظر آئی، کیونکہ وہی لوگ ان کو منتخب یا ان کو ایک طرح سے سلیکٹ کر کے گئے تھے اور ان کے حوالے نظام کر کے گئے تھے، تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں۔ ہاں، علی امین گنڈاپور جس کو شہر شہر گھمایا گیا، جس کے اوپر سچی جھوٹی ہر قسم کی ایف آئی آر کی گئی، جس کو ہر صوبے کی پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی، اور کس کس شہر دی لے کے جایا گیا، تو وہ جو ہے اس کی وزارت اعلیٰ کی نامزدگی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، اس کی جماعت کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ اس پہ ہمیں ایشو ہے۔ لیکن جن کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا اور ان کے وزارت اعلیٰ کے اور وزراء اعظم کے اور صدر کے نام سامنے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی، کہ نواز شریف صاحب سے بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ناانصافی ہو گئی ہے۔ کیا ناانصافی ہوئی ہے جی ان کے ساتھ؟ میاں صاحب کو تو کھلا میدان دیا گیا، ان کے مخالف کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کے نہیں، ان کے مخالف کی آنکھوں کے اوپر بھی کپڑا باندھا گیا، یہاں تک کہ ان کے مخالف کے کان میں شاید روئی بھی ڈال دی گئی کہ اس کو کسی کی آواز بھی نہ آئے۔ اس سے زیادہ اور ان کو کیا کھلا میدان دیا جاتا ہے؟ لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں کہ وہ لاہور میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ وہ مریم بی بی جو وزارت اعلیٰ کی اب امیدوار بن کے سامنے آئی ہیں، وہ کتنے ووٹوں سے جیتی ہیں؟ مہر شرافت سے، جو ایک کھمبا ہے، میں بار بار کہتا ہوں بڑا قابل احترام ہے مہر شرافت صاحب، لیکن میں یہ کھمبے کی اصطلاح اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک عام نوجوان ہے، ہماری طرح، میری طرح، آپ کی طرح، اس کا کوئی بڑا سیاسی گھرانہ نہیں ہے، اور اس نے اتنا ٹف ٹائم دیا کہ مریم بی بی لاہور سے پی پی 159 سے صرف 2 جو ہے وہ 1000 سے تقریباً ووٹوں سے جیتی ہیں وہ وہاں پہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور وہ بھی متنازع ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس جو فارم 45 ہیں میں جیتا ہوا ہوں، باقی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، تو اس سے زیادہ جناب ان کو اور کیا دیا جا سکتا؟ اب یہ سامنے آپ دیکھیں، ٹویٹ دیکھیں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ ہے، اور اپنی اس ٹویٹ میں وہ لکھ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جناب محمد نواز شریف نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدے کے لیے جناب محمد شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا، جبکہ وزارت وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ہے اس کے لیے محترمہ مریم نواز شریف کو نامزد کر دیا۔ دیکھیں کیسا جمہوری انصاف کیا میاں صاحب نے کہ میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا، میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے۔ اور بھائی جو شخص جو ہے جس کو عوام نے مسترد کر دیا، جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، جس کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا، وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا اور میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو اس سے زیادہ اور ان کو کیا مطلب سہولتیں چاہیے کہ ریجیکشن کے باوجود وہ یہ نامزد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا اور میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگی۔ ہاں، وہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم، پاکستان کو نواز دو، نواز کو پاکستان دے دو، یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نواز کو پاکستان دے دیا جائے، ان کی خواہش تھی، ان کی جماعت کی خواہش تھی، لیکن عوام نے
پاکستان کو نواز کے حوالے نہیں کیا۔ عوام نے کہا کہ پاکستان کو ہم نواز کو نہیں دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس جائے یا اس کے پاس جائے۔ تو ان کو تو وہ نہ ووٹ ملے، جو مانسیرا میں بھی اپنی سیٹ ہار گئے، لاہور کی جو ان کی سیٹ ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی چیلنج آیا ہوا ہے، وہ بھی مشکوک ہے۔ دیگر جگہوں پہ جو ان کی سیٹیں ہیں وہاں پہ بھی جناب لوگوں نے جا کے الیکشن کمیشن کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنز وغیرہ کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ تو ناانصافی ان کے ساتھ کون سی ہوئی ہے؟ ناانصافی تو پاکستان کے ووٹر کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، جن کی 16 ماہ کی کارکردگی سے عوام تنگ تھے، اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے اور مل کے بنائیں گے، کہ آلدو ان میں سے کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے، اور جو میجورٹی سیٹیں جنہوں نے لی ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں نے، ان کے پاس سمبل بھی نہیں تھا، ان کو جلسہ جلوس کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس کے اوپر جو عالمی سطح کے اوپر چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، عالمی حکومتوں کا رد عمل بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو وہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے ان سے لیڈ پہ ہیں، ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں۔ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میاں صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جماعت کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی پنجاب میں ہمارا ہوگا، میری صاحبزادی ہوں گی، اور وزیر اعظم میرے بھائی ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، ووٹ ہو یا نہ ہو، مینڈیٹ ہو یا نہ ہو، سب مل کے جوڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں سے جناب ہم حکومت بنا لیں گے۔ اور ایسی حکومت بننے جا رہی ہے کہ جس حکومت میں جو شامل لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، پر ہیں وہ حکومت میں شامل۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی، اس سیاسی اتحاد کی کریڈیبلٹی، اور یہ ایک دوسرے کو جو برا بھلا کہہ رہے تھے، جب تک میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست میں ہیں، یہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، یہ بار بار اکٹھے ہو جائیں گے، بار بار ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جناب یہ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، ان کو اسی صورت میں راحت ملے گی، آسودگی ملے گی جب تحریک انصاف کی اپنی حکومت آئے گی اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جب وہ ناکام ہوں گے تو پھر حکومت سے ان کو عوام نکال دے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے، ان کی طرف دیکھے۔ لیکن ابھی جو ان کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست ختم شد، جس طرح وہ ہماری ایک صحافی دوست جو ہے بار بار لکھتی ہیں ختم شد، اور کے پی کے میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ ٹویٹ کی تھی کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ختم شد کیونکہ وہاں پہ پرویز کھٹک آ گیا ہے۔ اور اینی وے ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نتھنگ از ختم شد۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومتیں کس طرح بنتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک اچھی چوائس ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا سب لوگوں کو، جو بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جماعت کے اندر بڑے مقبول ہیں، ان کو ووٹ ملا ہے، اور جس ماحول سے ان کی جماعت گزر کے آئی ہے، میرے خیال میں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ خان صاحب نے اس بندے کو نامزد کیا ہے جو مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کس کو نامزد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور وفاق میں بھی ایک دو نام ہیں پنجاب میں، اور وہ بھی اسی قسم کے نام ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں ذرا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت کس کو نامزد کرتی ہے، جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی ان کی طرف سے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ باقی ابھی یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اور یہ لوگ سب مل کے حکومت بنائیں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔